غصہ جو ہے یہ شیطانی اثر کا نتیجہ ہے، اور اس کا علاج دو طرح سے بتایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے۔ حضرت سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کنت جالسا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اس محفل کے اندر موجود تھا۔ ورجلان یستبان، کہ دو آدمی جو ہیں وہ دست و گریباں ہوئے۔ وَأَحَدُهُمَا، اور ان دونوں میں سے ایک جو ہے قَدْ احْمَرَّ وَجْهُهُ، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ، اور اس کی گردن کی رگیں جو ہے وہ پھول گئیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انی لَأَعْلَمُ کَلِمَةً، بے شک میں البتہ جانتا ہوں ایک ایسا کلمہ، لو قالہا، یہ جس کو غصہ آیا ہے اگر یہ آدمی وہ کلمہ پڑھ لے، لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ، تو اس سے یہ غم و غصے والی کیفیت جو ہے یہ چلی جائے اور ختم ہو جائے اس کا غصہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر یہ کلمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے تو ذہب منہ ما یجد، اس سے غصہ چلا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ فقالوا، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کو کہا کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ بے شک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تیرے لیے ایک کلمہ کہا ہے، تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ اب غصے میں شیطان آدمی پر مسلط ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو اس غصے کی صورت میں شیطان جو ہے یہ انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، کیونکہ غصہ شیطانی اثر میں سے ہے۔ اس لیے ایک دوسری روایت میں فرمایا گیا کہ غصہ آگ کی چنگاری ہے، تم میں سے جو شخص اسے محسوس کرے تو اگر وہ کھڑا ہے تو بیٹھ جائے اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے۔ غصے میں شیطانی مقاصد کی تکمیل ہوتی ہے، اس لیے اس موقع پر شیطان سے پناہ مانگنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غصہ جب انسان کو آتا ہے تو اس غصے کی صورت میں شیطانی مقاصد جو ہوتے ہیں، شیطان کے جو مقاصد ہوتے ہیں، اس کی اغراض جو ہوتی ہیں ان کی تکمیل ہوتی ہے اور وہ پورے ہوتے ہیں۔ اس لیے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی صورت میں شیطان سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے۔ ملا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ اگر تعوذ سے بھی غصہ نہ جائے تو وضو کر لے، اس سے بھی دور نہ ہو تو 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہ حربی دوا ہے جو شیطان پر بہت ناگوار ہوتی ہے۔ احادیث میں غصے کا 2 قسم کا علاج بتایا گیا ہے، ایک ظاہری اور ایک باطنی۔ جب انسان کو غصہ آئے تو اس غصے کا علاج جو ہے وہ 2 طرح سے ہے، ایک غصے کا ظاہری علاج ہے اور دوسرا غصے کا باطنی علاج ہے۔ ظاہری علاج یہ بتایا گیا کہ آدمی وضو کر لے، کیونکہ ابو داود شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ان الغضب من الشیطان، غصہ جو ہے یہ شیطانی اثرات میں سے ہے۔ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ، اور شیطان خلق من النار، پیدا کیا گیا آگ سے۔ وَإِنَّمَا قَطْفُ النَّارِ بِالْمَاءِ، اور آگ جو ہے یہ بجھتی ہے پانی سے۔ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ، پس جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے، فَلْيَتَوَضَّأْ، تو وہ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔
اور حدیث میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کو بھی فرمایا گیا۔ بعض روایات میں فرمایا گیا کہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے، جیسا کہ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ اذا غضب احدکم، جب تم میں سے کسی ایک کو غصہ آئے، وہو قائم، اس حال میں کہ وہ کھڑا ہو، تو فلیجلس، چاہیے کہ وہ بیٹھ جائے۔ فإن ذهب عنه الغضب، اگر غصہ اس سے چلا جائے تو فبہا، وإلا فلیضطجع، ورنہ وہ آدمی لیٹ جائے۔ اور باطنی علاج اس کا یہ بتایا گیا کہ انسان کو جب غصہ آئے تو اس بات کا تصور کرے اپنے دماغ کے اندر کہ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ذات ہے، اس کا غصہ کتنا شدید ہوگا کہ وہ اپنے بندوں کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور میں قادر مطلق بھی نہیں، خالق و مالک بھی نہیں، میں معمولی سی بات پر غصہ کروں۔ اور دوسرا تصور یہ کرے کہ قسمت میں جس طرح بات لکھی ہے ویسے ہی ہوتی ہے، اس کا تصور کرنے سے بھی غصہ جو ہے یہ کافور ہو جاتا ہے اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب انسان کو غصہ آتا ہے اور آدمی اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے تو ایک ابو داؤد اور ترمذی کے اندر ایک روایت ہے، اور روایت جو ہے وہ حسن درجے کی ہے۔ تو پیغمبر علیہ السلام کی زبان مبارکہ سے ایک انعام کا ذکر کیا گیا کہ جس آدمی کو غصہ آئے اور وہ اپنے غصے پر قابو پا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو اس غصے پر قابو پانے کی وجہ سے کیا انعام عطا کریں گے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، قالا من قزم غیظن، جو آدمی غصے کو پی جائے، غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے، وہو قادر علی ان ینفذہ، اس حال میں کہ وہ قادر تھا اس بات پر یہ کہ وہ اپنے غصے کو نافذ کرتا، یعنی آدمی کو غصہ آتا ہے کسی پر اور وہ قادر بھی ہے، اس سے بدلہ لے سکتا ہے، غصے کو نافذ کر سکتا ہے اس آدمی پر، تو دعاہ اللہ سبحانہ وتعالی علی رؤوس الخلائق یوم القیامت، تو بلائیں گے اس کو اللہ تبارک و تعالی تمام مخلوق کے سامنے قیامت والے دن، حتی یخیرہ من الحور العین ما شاء، یہاں تک کہ اس آدمی کو اختیار دیا جائے گا کہ حوروں میں سے جس کو چاہے وہ آدمی لے لے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ انعام عطا کریں گے اس آدمی کو کہ جو آدمی غصے پر غصہ آتا ہے اور پھر وہ قادر کرنے پر نافذ بھی ہے اس کے، لیکن اس کے باوجود وہ پی جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے من قزم غیظن وہو یقدر علی انفاذہ، کہ جو آدمی غصے کو پی جائے اس حال میں کہ وہ قادر ہے اس کے نافذ کرنے پر، ملا اللہ تعالی قلبہ امنا و ایمانا، اللہ تبارک و تعالی بھر دیتے ہیں اس کے دل کو امن اور سکون اور ایمان کے ساتھ۔ جس آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے کو پی جاتا ہے اور نافذ نہیں کرتا اس غصے کو، باوجود اس کے کہ وہ قادر تھا اس کے نافذ کرنے پر، تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات پاک اس انسان کے دل کو سکون اور ایمان سے بھر دیتے ہیں، وہ انسان اپنے دل میں ایمان اور سکون کی لذت محسوس کرتا ہے۔ اب اس حدیث پاک میں غصے کو پینے والے کو ایک انعام دینے کا وعدہ کیا جا رہا ہے کہ آدمی غصے میں بقول حکماء کے جنون سات، یعنی غصہ وقتی دیوانگی کا نام ہے، تو اس وقتی دیوانگی میں بے قابو ہونے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اپنے غصے کے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں رکھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو یہ انعام ملے گا کہ قیامت کے دن اس کے سامنے بہت سی حوروں کو لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ جو تم کو زیادہ اچھی لگتی ہے ان کو پسند کر لو۔ تو انسان کو اپنے غصے پر قابو کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر کسی پر غصہ آئے بھی صحیح تو اس کو معاف کر دینا چاہیے۔